قربانی جانور کی قربانی دینے کے بعد ایک اور کی قربانی دینا پڑتا ہے. ایک اور کی قربانی وہ کیا ہے؟ نفس، جس کو کھلا پلا کر موٹا کیا ہے، کھلا پلا کر دبا کیا ہے. ایسے نفس کو بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانا ضروری ہے. ایسے دل کو اور ایسے نفس کو بھی جو ہے ایسے نفس کی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے. تو قربانی دیتے ہوئے اب فونوں میں اسٹیٹس رکھنا، فونوں میں جو ہے دکھاوا ریاکاری کرنا کہ میرا بیل ایسا ہے، میرا بکرا ایسا ہے، میری بکری ایسی ہے، اس طرح سے کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن اس میں دکھاوا اور اس میں دکھاوا ریاکاری. جبکہ اپنے ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال کہا کرتے تھے، لیکن آج کل نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، یوٹیوب میں ڈال. قربانی کا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن بھائی کے لیے ایسا جذبہ ہو، مومن بھائی کے لیے ایسا ایثار ہو. میں نہیں میرا مومن بھائی کھا لے، میں نہیں میرا مومن بھائی پی لے، میں نہیں میرا مومن بھائی گاڑی میں آگے بڑھ جائے، میں ذرا پیچھے ہی بعد میں ہی جاؤں گا. اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. قربانی دے کر تربیت حاصل کرنے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے. معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں اس کا ایفیکٹ نظر آئے. انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلى آخر الآية. تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے اور میرا اور آپ کا معبود برحق ہے. محترم حضرات، ابھی ہم قربانی سے فارغ ہوئے ہیں، قربانی کے دن ختم ہوئے ہیں، لیکن آج کے اس خطبے میں قربانی اور اس کا سبق، یعنی جو قربانیاں ہم نے دی ہیں ان قربانیوں کا سبق کیا ہے اور ان قربانیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان قربانیوں کے زندگی میں فائدے کیا ہیں، اور سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے ہم نے جو دیا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، زندگی ہماری ان قربانیوں کے بعد کیسے گزرنا چاہیے، ہمارے دن کیسے گزرنا چاہیے، ہماری راتیں کیسے گزرنا چاہیے، اس بارے میں آج کے اس خطبے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ جن قربانیوں کو تم نے دیا ہے، جو قربانیاں ابھی پیش کی گئی ہیں، ان کا گوشت، ان کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، ان کا خون، ان کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے. پھر کیا پہنچتا ہے؟ یعنی جو قربانی دی گئی ہے، جس جذبے سے، جس فیلنگ سے، جس احساس سے، جس جوش سے جو قربانی دی گئی ہے، اس جوش، وہ جذبہ، وہ قربانی دی گئی ہے، اس جذبے سے، جس احساس سے، جس جوش سے جو قربانی دی گئی ہے، اس جوش، وہ جذبہ، وہ قربانی دی گئی ہے، اس جذبے سے، جس احساس سے، جس جوش سے جو قربانی دی گئی ہے، اس جوش، وہ جذبہ، وہ قربانی دی گئی ہے، اس جذبے سے، جس احساس سے، جس جوش سے جو قربانی دی گئی ہے، اس
اصل جذبہ جو کہ آدمی کو متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، وہ اصل چیز ہے۔ یعنی قربانی دینے کے بعد قربانی کی جو تربیت ہے، قربانی کی جو تعلیم ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے قربان کر دینا، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کر دینا، اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا، یہ اللہ کے لیے، اللہ کو پسند ہے۔ قربانی قربان ہونے کا نام ہے، قربانی قربان ہونے کا نام ہے، اور قربان کر دینے کا نام ہے۔ اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنے مال کو قربان کر دینا، اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، یعنی اپنی زندگی کے ایک ایک سانس میں، ایک ایک قدم پر یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے خوش رہے، میرے رب کا حکم میرے قدم قدم پہ نہ ٹوٹے بلکہ رب کا حکم پورا ہو، میری سانس سانس میں رب کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو۔ یہ ہے اصل سبق قربانی کا۔ یہاں تک کہ مومن قربانی دیتے ہوئے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قربانی پیش کرتے ہوئے اور اس کی تربیت حاصل کرتے ہوئے، اس کی تعلیم لیتے ہوئے، اس کا تزکیہ حاصل کرتے ہوئے، اس کا دل اتنا صاف اور اتنا پاک ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اتنی صاف اور اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادتیں، میری زندگی کی ایک ایک سانس، اور میری زندگی کے ایک ایک سانس، ایک ایک قدم، اور میری موت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ یعنی یہ کیفیت مومن کی ہو جاتی ہے قربانی کے بعد، قربانی اور اس کی تربیت حاصل کرنے کے بعد۔ عزیز حضرات، اگر دیکھا جائے تو شریعت کے ہر حکم میں قربانی ہے اور تربیت ہے، شریعت کے ہر حکم میں قربانی ہے اور تربیت ہے۔ ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ کو لیجئے، ایمان کو لیجئے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اپنے دل سے غیر اللہ کے یقین کو نکال کر اللہ کے یقین کو بھرنا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے افعال پر جو یقین ہے وہ یقین اپنے دل میں بھرنا، اور غیر کے یقین کو ختم کرنا، اور غیر کے یقین کو اپنے دل سے نکالنے کا نام ایمان ہے۔ قربانی، غیر کی قربانی دے کر اللہ کے لیے غیر اللہ کے یقین کو اپنے دل سے صاف کر کے اللہ کے یقین کو، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے افعال پر یقین کو اپنے دل میں بھرنے کا نام ایمان ہے، ایمان و یقین ہے۔ اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، یعنی کبھی ہرگز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اگرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ لا تشرک باللہ کیا ہے؟ تربیت ہے۔ یہ تربیت یعنی مومن اپنی زندگی بھر اس تربیت پر قائم و دائم رہتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ توحید پر جمے رہے اور شرک سے وہ دور رہے، اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، شرک کے ذرے ذرے سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے، چاہے اس کے لیے مر جانا ہی پڑے، چاہے اس کے لیے قتل ہی ہو جانا پڑے، چاہے اس کے لیے جل جانا ہی پڑے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قربانی اور تربیت۔ اسی طرح نماز کو لیجئے، نماز 5 وقت کی نماز، فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی مومن دیتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، خواہش اپنی نیند کی خواہش کو ختم کر کے، قربان کر کے فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے رب کا حکم ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے، بستر سے اٹھ کر، نیند سے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح 4 وقتوں کی نمازیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان تمام نمازوں کے اوقات میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے دھندے کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی ہر مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ کے گھر پہنچتا ہے، اپنی ہر مصروفیت کو
قربان کرتے ہوئے، ہر چیز کو قربان کرتے ہوئے اور وقت نکال کر اللہ کے گھر پہنچنا، یہ ہے قربانی۔ تو نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور اس کی تربیت بھی حاصل کرتا ہے۔ تربیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز اور اس کی تربیت ہے۔ یعنی مومن زندگی بھر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اس کی تربیت حاصل کرتے رہتا ہے، اس کی تعلیم لیتے رہتا ہے اور اس کا تزکیہ حاصل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل صاف پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزہ تو بھوک پیاس کی قربانی ہے۔ روزہ بھوک پیاس کی قربانی ہے۔ قربانی دے کر روزہ رکھتا ہے مومن، اور اس کی تربیت یہ ہے کہ اس کی زندگی تقوی والی زندگی بن جائے، اور اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، اس کے اللہ کا خوف ہو جائے۔ بازار والی زندگی، کاروبار والی زندگی اور دھندے والی زندگی، گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، تعلقات والی زندگی، لین دین والی زندگی، ہمیشہ اس کے ہر حرکت میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو روزہ قربانی اور تربیت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، مومن مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، پسینے سے کمایا ہوا، محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے اس کا، اس پیسے میں اللہ کے حکم پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو پیسے میں اللہ کے حکم پر زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ تربیت ہے، قربانی ہے۔ یعنی اپنے مال کو قربان کر دینا اللہ کے حکم پر۔ اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنا ہے، اور جہاں خرچ نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں نہیں کرنا، یہ قربانی ہے۔ اور اس کی تربیت کیا ہے؟ اس کی تربیت یہ ہے کہ دل میں مال کی محبت نہ رہے، بلکہ دل میں کس کی محبت رہے؟ اللہ کی اور اللہ کے حکموں کی محبت رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اس کے دل میں محبت رہے، یہ اس کی تربیت ہے زکوٰۃ کی، خیرات کی۔ اسی طرح حج، آخری عمل ارکان اسلام میں سے آخری رکن حج ہے۔ حج تو قربانی ہی قربانی ہے اور تربیت ہی تربیت ہے، تزکیہ ہی تزکیہ ہے، کیونکہ حج میں آدمی مومن کی جان بھی لگتی ہے۔ حج میں جان بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، قربانی دیتا ہے مومن، اور اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور پیسوں کی قربانی دیتا ہے، ٹکٹ خریدتا ہے، اور کتنے پیسے اس کے لیے حج تو قربانی دے کر اللہ کے دربار میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ ہتھیلی پر لے کر اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اے میرے رب، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا سب کچھ تیرے حکم پر قربان ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ مناسک حج ادا کرتا ہے۔ اور حج کی تربیت کیا ہے؟ حج کی تربیت ہے جیسا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج، مبرور حج کی تربیت یہ ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی جس کا حج مقبول ہو گیا اللہ کے دربار میں، جو حج مبرور ہے، اس کی تربیت اور اس کا یہ تربیت یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کے یہاں اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، اور یہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حج کی قربانی اور تربیت۔ تو قربانی کے ساتھ تربیت بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ قربانی دے دیا بس بغیر تربیت کے چلتے رہے، قربانی دے دیے، گوشت کھا لیا اور خوب کھا لیا، لیکن اس کی تربیت کو بھول گئے، اس کی تربیت سے غافل ہو گئے۔ مومن کبھی بھی تربیت سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں تربیت کے ساتھ ہے، تزکیے کے ساتھ ہے، تعلیم کے ساتھ ہے۔ عزیز حضرات، مومن زندگی بھر اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے، تزکیہ اپنے دل کا تزکیہ، اپنی زندگی کا تزکیہ، اور ان حکموں کی جو تربیت ہے وہ تربیت حاصل کرتے کرتے اس کے اندر بہترین صفات پیدا ہوتے ہیں،
اس کے اندر بہترین اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے بہترین اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں کہ دو نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی دینے کے بعد قربانی کی تربیت حاصل کرنے والے، جنہوں نے قربانی دینے کے بعد قربانی کی تربیت بھی حاصل کیا، ایسے ان کے اندر کیسے اخلاق ہو جاتے ہیں، کیسے صفات پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں دو واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ حذیفہ عدوی روایت کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کا موقع ہے، یرموک کی جنگ، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یرموک کی جنگ ہوگی، مسلمانوں کے کافروں سے مشرکوں سے جنگ ہو گئی، اس کو جنگ یرموک کہتے ہیں۔ اس جنگ میں کئی صحابہ شہید ہو گئے، اس جنگ میں کئی صحابہ شہید ہوئے۔ تو حذیفہ عدوی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے چچیرے بھائی کی تلاش میں نکلا کہ کہاں، پتہ نہیں کہاں ہے وہ، کس طرح وہ کس حالت میں ہیں، جنگ میں کیا ان کی شہادت ہو گئی یا وہ زندہ ہیں یا شہادت پا چکے ہیں، یہ فکر مجھ کو ہوئی اور میں ان کی تلاش کے لیے نکلا۔ جو ہی میں نکلا تو مجھ کو تھوڑی دور پر وہ گرے ہوئے پڑے ہوئے مجھ کو ملے، میرے چچیرے، اور ان کی آخری سانسیں نکل رہی تھیں، آخری سانسیں ان کی نکل رہی تھیں، اور میرے ہاتھ میں پانی تھا۔ میرا یہ ارادہ تھا، میری یہ نیت تھی کہ وہ آخری سانس لے رہے ہیں تو ان کو آخری گھونٹ ان کو پانی پلا دوں اور اسی پانی سے ان کے چہرے کو دھو دوں اور ان کے چہرے کو صاف کر دوں، میری یہ نیت تھی۔ تو میں جو ہی ان کے قریب گیا اور میرے پاس پانی کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ پانی کو پلاؤ کیونکہ میں بہت پیاسا ہوں۔ جو ہی میں پانی لے کر ان کو پلانے کے لیے گیا، بازو کے صحابی سے چیخ نکلی، آواز آئی، کیونکہ بازو بھی ایک اور صحابی پڑے ہوئے تھے، زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے، میرے چچیرے بھائی نے اشارہ کیا کہ مجھ کو نہیں، میرے بازو کے صحابی کو دیجئے، ان کی خبر گیری کیجئے، ان کو پانی پلائیے۔ دیکھیے ایثار قربانی کا جذبہ، اس کو کہتے ہیں قربانی، یعنی قربانی لین دین میں اس کا اثر دکھے، جانوروں کی قربانی دینے کے بعد معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں اس کا ایفیکٹ نظر آئے آدمی کا کہ یہ آدمی قربانی دینے والا ہے، اور یہ آدمی قربانی دے کر صرف قربانی ہی نہیں بلکہ اس کی تربیت دے کر تربیت یافتہ ہے۔ تو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس نے صحیح قربانی دی ہے اور اس کی تربیت بھی لیا ہے، تو بہرحال میں ان صحابی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ، میں نے پہچان لیا وہ ہشام بن عاص ہیں، ہشام بن عاص ہے، میں نے پہچان لیا۔ میں ان کے قریب گیا تاکہ ان کو پانی پلاؤں، آخری سانس کا آخری گھونٹ پلاؤں۔ تو ان صحابی کے پاس جب میں پہنچا تو ایک اور ان کے بازو کے صحابی سے آواز آئی، چیخنے کی، چلانے کی اور زخموں سے چور کراہنے کی آواز آئی۔ تو ہشام بن عاص نے اشارہ کیا کہ مجھ کو نہیں، بازو والے میرے مومن بھائی کو پانی پلائیے، وہ بہت سخت ضرورت مند ہیں، وہ بہت سخت حاجت مند ہیں، مجھ سے زیادہ ان کو حاجت ہے، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے، آپ ان کو جا کے پلائیے۔ تو میں ان کے پاس دوڑا گیا، دیکھا تو ان کا کیا ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اب میں واپس اپنے ہشام بن عاص کے پاس پہنچا تاکہ ان کو کم سے کم پانی پلا دوں، تو ان کی بھی وفات ہو چکی، وہ شہید ہو چکے تھے، آخری سانس ان کی اکھڑ چکی تھی۔ اب مجھ کو میرے اپنے چچیرے بھائی کی فکر ہوئی، چچیرے بھائی کے پاس جلدی لوٹا تو معلوم ہوا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، آخری سانس ان کی بھی اکھڑ چکی ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور پانی اسی طرح دھرا کا دھرا رہ گیا، کسی نے پانی نہیں پیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تعلقات میں، لین دین میں قربانی کا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن بھائی کے لیے ایسا جذبہ ہو، مومن بھائی کے لیے ایسا ایثار ہو، میں نہیں میرا مومن بھائی کھا لے، میں نہیں میرا مومن بھائی پی لے، میں نہیں میرا مومن بھائی گاڑی میں آگے بڑھ جائے، میں ذرا پیچھے ہی بعد میں ہی جاؤں گا، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ قربانی دے کر تربیت حاصل کرنے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور واقعہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پیش کر بات کو ختم کرتا ہوں۔
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اصابنی الجہد، یا رسول اللہ اصابنی الجہد، اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، میں کئی دنوں سے کھانا کھایا نہیں، بھوکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کے گھروں کو بول بھیجتے ہیں کہ اللہ کے ایک مہمان آیا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ تو تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے یہ جواب ملتا ہے، کیا جواب ملتا ہے؟ ما معنا ما عندنا الا الماء، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے بارے میں فرمایا، ان صحابی کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ میرا مہمان ہے، میرا مہمان ہے، نبی کا مہمان ہے، رسول کا مہمان ہے، اس مہمان کو اپنے گھر کون لے جائے گا؟ ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ لے گئے، ہاتھ پکڑ کر اپنے مہمان کو لے گئے، گھر پہنچے۔ جب جوں ہی گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا جانتے ہو کون ہے یہ؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے میں نے بچوں کو تھوڑا کھانا ہے ان کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، بچوں کے لیے کھانا ہے ان کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا کر پھسلا کر ان کو رات کو بھوکا ہی سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر ان کو رات کو بھوکا ہی سلا دو تاکہ مہمان کھانا کھا لے۔ اچھا پھر ہم اور آپ کیا کھائیں وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ صحابی نے بتایا کہ ہم اور آپ کیا کھائیں گے، وہ اس طرح سے کریں گے، تم پہلے اپنا دستر تو بچھا دو، اور دستر پر جب چراغ ہوتا ہے تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو کیا کر دو، بجھا دو، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ گھر والے بھی کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے منہ کی طرف لیکن ہاتھ میں لقمہ نہیں ہے، گھر والے بھی کھا رہے ہیں یہ سمجھے۔ اس طرح سے برابر اندھیرا ہو جائے گا، مہمان یہ سمجھے گا کہ گھر والے بھی کھا رہے ہیں میرے ساتھ اور میں بھی کھا رہا ہوں، تو مہمان پیٹ بھر کر مہمان کھا چکا اور مہمان کا پھر اس کے بعد سو چکا۔ تو 7 آسمان پر عرش پر اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور فوراً اللہ نے اپنے نبی اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آج آپ کے صحابی نے ایسا عمل کیا ہے، آج رات آپ کے صحابی نے قربانی کا جذبہ اور ایثار کا ایسا عمل کیا ہے کہ بہت پسند آیا ہے ہم کو۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یعنی دوسروں اپنی ضرورت کو دبا کر، دوسروں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ کہ ان کو سخت ضرورت ہے، سخت بھوک ہے، سخت ضرورت مند ہے، لیکن سخت بھوک کو، سخت ضرورت کو دبا کر سامنے والے جو صحابی اپنے مومن بھائی ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو اپنے نفس کے بخیلی، اپنے نفس کا ظلم، ناحق کسی کا حق مارنا، ناحق کسی کے حق پر قبضہ کرنا، یہ کیفیت سے جو اپنے دل کو بچا لیتا ہے، یہ وہی شخص کامیاب ہے۔ تو بہرحال ان 2 واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی دے کر قربانی کی تربیت حاصل کرنے والوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، ان کے کردار کیسا ہوتا ہے، ان کے بول کیسے ہوتے ہیں، کیسے بول، کس طرح کے بول۔ یعنی تم چراغ کو بجھا دو، تم بچے کو بہلا پھسلا کر بھوکا ہی سلا دو، اور ہم جو ہے ہاتھ چلاتے رہیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ کیسے بول، کیسے اخلاق، کیسے کردار،
یہ وہ ایسے لوگوں کے پاس پیدا ہوتے ہیں جو قربانی دینے کے بعد قربانی کی تربیت بھی لیتے ہیں، قربانی دینے کے بعد قربانی کا تزکیہ بھی حاصل کرتے ہیں، قربانی دینے کے بعد قربانی کی تعلیم بھی لیتے ہیں۔ قربانی کے ساتھ تعلیم بھی ہے، اس کی تعلیم بھی ہے، قربانی کے ساتھ اس کے صفات بھی ہیں کہ قربانی کے ساتھ اس کے صفات جب پیدا ہوتے ہیں، جب تربیت لیتے ہیں، وہ لوگ جو قربانی دینے کے بعد تربیت حاصل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قربانی جانور کی قربانی دینے کے بعد ایک اور کی قربانی دینا پڑتا ہے، صرف جانور کی قربانی نہیں، جانور کی قربانی کے بعد ایک اور کی قربانی، وہ کیا ہے؟ نفس، جس کو کھلا پلا کر موٹا کیا ہے، کھلا پلا کر دبا کیا ہے، ایسے نفس کو بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانا ضروری ہے۔ ایسے دل کو اور ایسے نفس کو بھی جو ہے ایسے نفس کی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قربانی اور تربیت، اپنے آپ کی تربیت، اپنے اخلاق کی تربیت، اپنے کردار کی تربیت، اپنے صفات کی تربیت، یعنی اپنے دل کی تربیت، دل میں ایسا جذبہ، دل میں ایسا اثار یہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال جو لوگ صرف قربانی دے دیتے ہیں اور تربیت حاصل نہیں کرتے ہیں، ان کے اخلاق میں بہتری نہیں آتی ہے۔ ان کے اخلاق تو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ جو صرف قربانی کرتے ہیں، تربیت ان کو قبول نہیں، تزکیہ ان کو قبول نہیں ہے، قربانی کر دیا لیکن تعلیم ان کو قبول نہیں، قربانی کی تعلیم، قربانی کا سبق ان کو قبول نہیں۔ بھائی ہم تو قربانی تو کر دیں لیکن اس کا سبق ہم کو قبول نہیں، وہ سبق ہم نہیں پڑھتے۔ اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں وہ لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، اپنے بھائی کے مال پر قبضہ کرتے ہیں اور اپنے ترکے میں قبضہ کرتے ہیں اور وراثت میں لڑتے ہیں، وراثت میں جھگڑتے ہیں، اور کس طرح سے وہ پیسوں کے معاملے میں کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں ان کے اخلاق، یہ ہم جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب سمجھتے ہیں اس چیز کو، ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی اور اس کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی اور اس سے تربیت بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی اور اس کی تعلیم بھی لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر ان دنوں میں تو قربانی جہاں جہاں کی جاتی ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو کہ قربانی دیتے ہوئے جب سے یہ ہاتھ میں آیا ہے فون، تو قربانی دیتے ہوئے اب فونوں میں اسٹیٹس رکھنا، فونوں میں جو ہے دکھاوا، ریاکاری کرنا کہ میرا بیل ایسا ہے، میرا بکرا ایسا ہے، میری بکری ایسی ہے۔ اس طرح سے کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن اس میں دکھاوا اور اس میں دکھاوا، ریاکاری، جبکہ اپنے ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال کہا کرتے تھے، لیکن آج کل نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، یوٹیوب میں ڈال، یہ اتنا پھیل گیا ہے، یہ چیز اتنی ریاکاری پھیل گئی ہے، اتنی چیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ریاکاری سے اور ایسے دکھاوے سے محفوظ رکھے اور ایسے دکھاوے سے بچائے، کیونکہ نیکی میں جب دکھاوا آ جاتا ہے، نیکی میں جب ریاکاری آ جاتی ہے، نیکی کرنے میں جب ریاکاری آتی ہے تو اللہ کے یہاں ایسی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ہاتھ سے دے رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کتنا دیا، کس کو دیا، کیسا دیا، کب دیا، یہ بائیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے کیفیت ہونا چاہیے نیکی کرتے وقت۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ماحول ایک دم بعض وقت ماحول ایک دم بدلا ہوا ہم کو نظر آتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جیتے ہیں ریاکاری کے لیے، لوگ جیتے ہیں دکھاوے کے لیے، لوگ اعمال کرتے ہیں بعض لوگ دکھاوے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے صفات سے اور ایسے اخلاق سے، ریاکاری والے اخلاق سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔